سال جب نیا آئے تو زندگی میں کچھ نیا ہو جانا چاہیے. اور ویسے تو بہت سارے سال نئے آتے گئے گزرتے چلے گئے اور ہم جیسے تھے ویسے رہ گئے. نئے سال کی خوشیاں کیا صرف ایک رات کی ہوتی ہیں جس کو آج پوری دنیا مناتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے؟ اگر نئے سال پر کوئی ایک نیا جذبہ ہو، ایک نیا عزم ہو، ایک نیا حوصلہ ہو تو مجھے امید ہے کہ وہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کی طرف گامزن ہو جائے گا. ہمارے بڑے اسلاف جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں، انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے کو عبادت نہیں لگتی لیکن وہ ہے عبادت. مثال کے طور پر مراقبہ اور محاسبہ ایک دو چیزیں ہیں. محاسبہ یعنی اپنا کیلکولیشن کرنا، اپنا حساب کتاب کرنا. ظاہر سی بات ہے ہر بزنس مین جب اپنے دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات پہنچتا ہے تو نفع اور نقصان کو ضرور گنتا ہے. آج کتنا کاروبار ہوا، کتنا مال آیا اور کتنا گیا، اور پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا، یہ کیلکولیشن ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والا بھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب کرتا ہے. یہ محاسبہ ہے، لیکن یہ دنیاوی محاسبہ ہوا. اسی طرح سے اگر انسان رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے اعمال کا بھی جائزہ لے لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے، کتنے لوگوں سے کلام مصافحہ معانقہ کیا ہے، اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کھایا ہوں، میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی، کیا میرے لقمے ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے. یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اس کو محاسبہ کہا گیا ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو یہ محاسبہ کرنے کی عادت ہو جائے تو مولا اسے بہت سارے گناہوں سے ویسے بچا لیتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. یعنی تبدیلی، چینجنگ ہمارے اپنے جانب سے شروع ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں اور مجھے ساری دنیا مل کر کے بدل ڈالے، ہاں وہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جسے چاہے بدل دے، لیکن تبدیلی کی خواہش تو ہو انسان کے اندر، ابتدا ہماری طرف سے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کمال تک اسے پہنچاتا ہے. تو یہ ابتدا کرنے کا طریقہ ہی محاسبہ کہلاتا ہے. اور ایک ہے مراقبہ. مراقبہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ واچنگ کرنا، یعنی غور و خوض کے ساتھ نظر رکھنا اپنے اعمال پر. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے کہ صبح سے لے کر شام تک تم فلاں روڈ پر بیٹھو اور ہر آنے جانے والی گاڑیوں کو گنتے رہنا، تو اس کی ڈیوٹی ہے. ایک ہاتھ میں قلم، ایک ہاتھ میں وہ کاپی لے کر کے بیٹھ جائے گا اور گاڑیوں کی گنتی شروع کرے گا. کون سی گاڑی گئی آئی، اس کی نظر اسی پر لگی ہے. اس راستے پر ہو سکتا ہے بہت سارے انسان بھی آئے گئے ہوں گے لیکن اس کی نظر گاڑیوں پر رہتی. ڈیوٹی اس کو دی گئی تھی گاڑیاں گننے کی. پھر بیچ میں اگر ہاتھی گھوڑے آئے تو انہیں نہیں گنتا. یہ مراقبے کا کمال ہوتا ہے. مراقبہ غور و خوض کے ساتھ اپنے گزری ہوئی چیزوں کو یا اپنی زندگی میں آنے جانے والی چیزوں کو نظر رکھنا، اور خاص طور پر ان چیزوں پر نظر رکھنا جو تجھے رب تعالیٰ سے دور کر سکتی ہیں. جیسے ہی تمہاری نظر ان پر پڑنا شروع ہو جائے گی تمہارا دل انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا. یہ عادت خراب ہے جو مجھے رب سے دور کر سکتی ہے. فوراً تمہارے دل نے اسے باہر نکال دیا. اس طرح سے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، ایک چینجنگ آتی ہے. انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اسے محاسبہ اور مراقبے کی طرف آنا ضروری ہے. کم سے کم وہ سوچے، اور اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے بدلنے کا،
اور رب تعالیٰ اسے کمال تک پہنچانے میں خوب اس کی مدد فرماتا ہے، خوب مدد فرماتا ہے۔ ایسے کہ ایک روایت میں ہے کہ ابھی محفل میں بیٹھا کہیں پر، اسے کچھ باتیں اچھی لگی اور سوچ لیا دل میں کہ اب مجھے گناہ کرنا نہیں ہے، ابھی توبہ نہیں کیا۔ توبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ یہ بندہ اب میری طرف آ رہا ہے، اس کے لیے سارے دروازے کھول دو اور اس کا راستہ آسان کر دو کہ اسے رکاوٹیں نہ آئیں۔ ہم چلنا چاہیں تو ادھر سے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم بدلنا چاہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے موقع فراہم کر دیے جاتے ہیں۔